ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحرا کی جانب گئے، پھر دریا کی جانب گئے تاکہ سیر و سیاحت کریں اور اطراف میں گھومیں۔ اپنے اطراف میں موجود چیزوں کو دیکھ کر خود سے کہنے لگے کہ یہ سب موجودات، مختلف قسم کی موجودات، یہ اتنے سارے پھول، یہ پرندے، یہ پانی، یہ جڑی بوٹیاں، یہ درخت، یہ پہاڑ، سب خدائے یکتا کو پہچانتے ہیں۔ نہ صرف اس کو پہچانتے ہیں بلکہ اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن یہ انسان، یہ بشر حاضر نہیں ہے کہ بت پرستی کو چھوڑ دے اور خدا کی عبادت کرے۔ ابھی اسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ ایک انسان پر پڑی جو ایک کونے میں عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھنے میں مشغول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پاس اس طرح جاتے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کے پاس جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے برابر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں خدا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ خدا کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں اور مجھے خلق کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ حقیقی خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تم اچھے لگے ہو، مجھے تمہارا کام پسند آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ ہر وقت میرا دل چاہے تو میں تم سے ملاقات کے لیے آؤں۔ وہ عابد کہنے لگا کہ میرا گھر دریا کے اس جانب ہے، تم میرے ساتھ وہاں پر نہیں آ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے تم کس طرح وہاں تک جاتے ہو؟ اب وہ عابد کہنے لگا میں خدا کے چاہنے سے پانی کے اوپر چلتا ہوں اور غرق نہیں ہوتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ شاید وہ خدا مجھ پر بھی لطف کر دے اور پانی کو میرے لیے بھی رام کر دے۔ اٹھو اور آج کی رات ہم دونوں مل کر تمہارے گھر پر رہیں گے۔ عابد اٹھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ دریا پر پہنچ گئے۔ عابد نے خدا کا نام لیا اور پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیز خدا کا نام اپنی زبان پر جاری کیا اور وہ دونوں پانی پر چلنے لگے۔ اس طرح عابد کے گھر پر پہنچ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کیا کھاتے ہو؟ تو عابد ایک درخت کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں اس درخت کے پھلوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پورا سال اس سے استفادہ کرتا ہوں، اسے کھاتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ایک عجیب سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے کون سا دن سب سے زیادہ بزرگ تر ہے؟ وہ عابد کہتا ہے وہ دن جب خداوند اپنی خلائق کا حساب کتاب لے گا اور اسے پاداش یا کیفر تک پہنچائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عابد سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ خدا مومنوں کو اس دن کی سختی سے نجات دے۔ جس پر عابد کہنے لگا کہ 3 سال ہو گئے ہیں
میں خدا سے ایک دعا کر رہا ہوں، خدا سے ایک تقاضا کر رہا ہوں۔ جس قدر بھی دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب مجھے خدا کی بارگاہ میں شرم محسوس ہوتی ہے، خدا کے آگے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ اس نے میری ایک دعا کو قبول نہیں کیا، اب میں دوسری دعا کو کیسے مانگوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عابد سے کہتے ہیں کہ تم دعا مانگنے میں شرم نہ کرو۔ کبھی کبھی خدا اپنے خاص بندوں کو دوست رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے اور اس کی دعا کو ایک طولانی مدت تک قبول نہیں کرتا تاکہ وہ بندہ خدا سے زیادہ مناجات کرے اور خدا اس کی مناجات کو سنے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر خدا اپنے کسی بندے پر غضب کرتا ہے تو اس کی دعا کو مستجاب کر دیتا ہے یا اس کو نا امید کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ دعا نہ مانگے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری دعا کیا ہے جو تم 3 سال سے مانگ رہے ہو اور قبول نہیں ہو رہی؟ عابد کہتا ہے کہ ایک دن میں ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میری نگاہ ایک نوجوان پر پڑی۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، بہت ہی جمیل نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ درخشاں تھا، چمک رہا تھا اور وہ کچھ گائے کو چرا رہا تھا۔ ان گائے کی چمڑی اس طرح چمک رہی تھی جیسے اس پر کسی نے تیل لگایا ہو۔ اس کی چمک بہت زیادہ تھی اور اسی طرح اس کے ساتھ کچھ گوسفند تھے، بہت موٹے گوسفند تھے۔ میں اس خوبصورت جوان کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا فرزند ہوں۔ جب اس نے ابراہیم خلیل اللہ کا نام لیا تو اس کی محبت میرے دل میں جاگ اٹھی، اور ابھی 3 سال ہو گئے ہیں کہ میں خدا سے طلب کر رہا ہوں، خدا سے درخواست کر رہا ہوں کہ خدایا مجھے تیرے خلیل سے ملا دے، اس کی زیارت کروا دے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عابد سے کہتے ہیں کہ میں وہی ابراہیم ہوں، اور وہ نوجوان، وہ خوبصورت نوجوان جسے تم نے دیکھا تھا وہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے ہی عابد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں ڈال دیتا ہے اور اسے بوسہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اس خدا کی حمد و سپاس کہ جس نے میری دعا کو مستجاب کیا اور میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ سے کروائی۔ وہ شخص بہت خوش ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم اس عابد سے دوبارہ اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ مومنین کے لیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں اور عابد آمین کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں خدا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، یا اگر ہماری ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو دوسری دعا مانگنے سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے کہ دعا مستجاب ہوگی۔ اور کبھی کبھی دعا اس میٹھے انداز میں مستجاب ہوتی ہے کہ سالوں تک اس کو داستانوں میں، تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ دعا خود ہمارے یا کسی اور کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، لہٰذا خدا اس دعا کو قبول نہیں کرتا، لیکن دعا مانگنے کے اجر کے طور پر ہمارے لیے اس دنیا میں پاداش کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی خدا سے نا امید نہ ہوں، اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اس سے دعا مانگتے رہیں کہ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔